پاکستان وجود میں آنے کے بعد سے سول اور ملٹری اداروں کا باہمی تنازع جاری ہے، جس نے ملک دو ٹکڑے تک ہو گیا اور ہر شعبے میں یہ بے شمار المیوں کا باعث بنا ہے۔ آج 2024 کے انتخابات سے پہلے اور بعد قوم اور ملک کی کشتی ابھی تک اس دیرینہ تنازع کے گرداب میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ مستقبل قریب بھی تاریک نظر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہر سوچ رکھنے والا شہری سوچتا رہتا ہے کہ اس نہ ختم ہونے والے قومی تنازع کا کیا حل ہو سکتا ہے، کیونکہ عام شہری پر ہی اس تنازع کا سب سے زیادہ برا اثر ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی سوچ کے مطابق ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ یہ آئیڈیل تجویز تو نہیں ہے، صرف ایک سمجھوتا ہی ہو سکتا ہے جو ملک کو دلدل سے نکالنے کا ایک راستہ ہے۔ اس تجویز پر ایک مدت سے زیادہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں فوجی اور سویلین حکام کے درمیان مسلسل تناؤ کو ختم کرنے کے لیے فوج کو بھی سیاست دانوں کے ساتھ عارضی آئینی کردار دے دیا جائے، جو دونوں اداروں کے درمیان نہ ختم ہونے والی دائمی رسہ کشی کو ختم کرنے اور قوم کو استحکام کی طرف لے جانے کا ایک عملی منصوبہ ثابت ہو سکتا ہے۔ فوج کو ایک محدود مدت یعنی 20 سال کے لیے آئینی فریم ورک کے اندر شامل کر کے ہم سیاست دانوں اور فوجیوں کے دیرینہ باہمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سازگار اور پراعتماد ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ آئینی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنائے گی کہ فوجی اور سویلین دونوں نقطہ نظر ایک دوسرے سے مربوط ہوں، اعتماد اور تعاون کو فروغ دیں اور مؤثر حکومت کے ذریعے معاشی اور سماجی ترقی کو یقینی بنائیں، اداروں کی پختگی میں سہولت فراہم کرے، اچانک رکاوٹوں اور طاقت کی کشمکش سے محفوظ رہتے ہوئے ایک مکمل سویلین کنٹرول میں بتدریج منتقلی کی راہ ہموار کرے، فوجی اور سویلین قیادت کی صف بندی کرے اور ایک متحد، خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھے۔ فوج کو عارضی آئینی اختیار دینے سے قوم کو ایک مستحکم اور محفوظ ماحول مل سکتا ہے۔ امن و امان کو برقرار رکھنے میں فوج کی مہارت کے ساتھ ملک ہنگامہ خیز بحرانوں سے بآسانی گزر سکتا ہے اور بیرونی خطرات اندرونی تنازعات کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ فوج کو آئینی فریم ورک میں شامل کرنے سے گورننس کے لیے اہم اداروں کو مضبوط اور تعمیر کرنے کا موقع ملے گا۔ فوج کا نظم و ضبط اور تنظیمی ڈھانچہ سیاسی نظام کی اعانت کر سکتا ہے۔ یہ حکومتی اداروں کے اندر جواب دہی اور کارکردگی کے کلچر کو فروغ دے سکتا ہے۔ مشترکہ حکمرانی کی محدود مدت قوم کے لیے جمہوری اداروں اور جمہوری طرز عمل کو ترقی دینے کے لیے ایک عبوری مرحلے کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ یہ تبدیلی کے عمل کے دوران تسلسل اور استحکام کو یقینی بناتے ہوئے 20 سال میں مکمل سویلین کنٹرول کی طرف بتدریج تبدیلی کی اجازت دے گی۔ فوج اور سیاست دانوں کے درمیان تعاون قومی اتحاد اور ہم آہنگی کے احساس کو فروغ دے گا۔ فرقہ وارانہ تقسیم اور نسلی کشیدگی سے بالاتر ہو کر مشترکہ اہداف کے لیے مل کر کام کرنے سے معاشرے کے متنوع طبقے ترقی کے لیے مشترکہ ویژن کے پیچھے جمع ہو سکتے ہیں۔ فوج کی حکومت میں 20 سال تک شمولیت سویلین اداروں اور رہنماؤں کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ تربیتی پروگراموں، سرپرستی اور علم کی منتقلی کے ذریعے فوج سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کو مؤثر حکمرانی کے لیے ضروری سکلز کے ساتھ بااختیار بنا سکتی ہے، جو طویل مدتی استحکام اور خوشحالی کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ اوپر دی گئی تجویز سے قوم میں منافقانہ رویوں اور پرتشدد شب خونوں کا خاتمہ ہو جائے گا، باہمی عزت اور رواداری کو فروغ ملے گا۔ ملک کی ہر پارٹی فوج کے دستن شفقت سے ویسے بھی فیضیاب ہوتی رہتی ہے، چاہے مجبوری سے، لیکن فیضیاب ہونے والی ہر سیاسی پارٹی عوام کے سامنے جھوٹ بولتی ہے اور یہ تسلیم نہیں کرتی کہ رات کی تاریکی میں وہ گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر فوجیوں سے ملنے جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس منافقانہ اور جھوٹے رویے کو ترک کیا جائے۔ کہیں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ فوج بھی عوام کی نفرت کا نشانہ نہ بن جائے۔
وہ پاکستان کا اہم اور قیمتی ادارہ ہے۔ امید ہے کہ بالآخر نئے طرز فکر سے فوج اور سول بالادستی کی موجودہ رسہ کشی ختم ہو جائے گی۔